الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج سورہ طٰہٰ کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے سورہ مبارکہ کا تعارف سن لیجیے۔ اس کا نام طٰہٰ ہے۔ اس سورہ کا پہلا کلمہ ہی طٰہٰ ہے۔ جس طرح سورہ صاد کے اندر، سورہ قاف کے اندر حروف مقطعات موجود ہے، اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ طٰہٰ کے معنی میں اللہ رسول ہی حقیقت جانتے ہیں، لیکن اس بارے میں مفسرین کرام کے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے اے آدمی، ایک قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا فرمائی ہے اے طٰہٰ۔ ہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر 135 آیتیں ہیں، 8 رکوع۔ یہ سورہ طٰہٰ مکی ہے۔ اب اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ طٰہٰ حروف مقطعات، اس کا معنی اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن لتشقی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ پر مشقت میں پڑھنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا گیا۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، اس کا مقصد یہ ہے مگر نصیحت کے طور پر جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کو نازل کرنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمینوں کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، جو رحمان ہے اور اپنی شان کے لائق عرش پر جلوہ فرما ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وما تحت الثری، اور جو کچھ تحت الثری میں یعنی زمین کی تہ میں ہے۔ ان آیات بینات میں یہ فرمایا گیا کہ محبوب قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ اس کا مقصد تو نصیحت کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کے خوف سے ڈرانا ہے۔ یہ تو نزول ہے، تنزیل ہے اس رب کی طرف سے جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا، جو اپنی شان کے لائق عرش پر جلوہ فرما ہے۔ اسی کے لیے زمینیں ہیں، اسی کے لیے آسمان ہے، اور جو کچھ آسمانوں زمینوں کے درمیان ہے اور زمین کی تہوں میں ہے، سب کچھ اس رب کی ملکیت میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کو پڑھ پڑھ کے آپ پر بڑی رقت طاری ہو جاتی اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مشقت گوارا نہ ہوئی، تب رب کائنات نے یہ آیات بینات نازل فرمائی۔ آگے فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ جہر کے ساتھ بات کریں،
یعنی بلند آواز سے بات کریں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ اللہ آہستہ کو بھی جانتا ہے اور خفیف پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ آہستہ ایک ہوتی آہستہ، ایک ہوتا آہستہ سے بھی آہستہ، تو اللہ آہستہ کو بھی جانتا ہے، اس سے بھی اگر خفیف ہو، اس سے بھی اگر اخفا ہو، اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی ہو، اس سے بھی زیادہ کم آواز ہو، اللہ اس کو بھی جانتا اور سنتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اچھے نام۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ لائق عبادت کوئی نہیں، اس کے سارے نام ہی اچھے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ، بے شک کیا آئی آپ کے پاس حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بات، یعنی آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی۔ اذ رأى نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا، فقال، تو انہوں نے کہا، لأہلہ، اپنی زوجہ کو، امکثوا، ٹھہرو، انی آنست نارا لعلی، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، آنست نارا، آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں اس سے تمہارے پاس کوئی کوئلہ لے آؤں، انگارہ لے آؤں، او اجد علی النار ہدی، یا میں آگ سے راستہ کی کوئی نشانی پاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جب تشریف لے گئے، سامنے کہیں آگ جل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے کہ کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرے، تو اس واقعہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں پکارا گیا، اے موسیٰ، آگ میں سے آواز آئی، اے موسیٰ، انی انا ربک، اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، فاخلع نعلیک، آپ اپنے نالین اتار دیجئے، اپنے جوتے اتار دیجئے، اپنے جوڑے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ مقدس وادی میں یا مقدس میدان میں، جس کا نام طویٰ ہے، موجود ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، بے شک میں نے آپ کے لیے اختیار کیا ہے، چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، فَاسْتَمِعْ، بس آپ غور سے سنیے، لِمَا يُوحَىٰ، جو آپ کو وحی کیا جا رہا ہے۔ اس درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کا رب ہوں، یہ وادی مقدس ہے، آپ اپنے جوتے اتار کر اپنے رب کی طرف توجہ فرمائیں، آپ کو چن لیا گیا ہے، رسالت کے لیے چن لیا گیا ہے، جو آپ کو وحی کی جائے، جو اللہ کا حکم سنایا جائے، اس کو غور سے سنیے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی ہوں، اللہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، آپ میری عبادت کیجئے اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیجئے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے جس کو میں صیغہ راز میں رکھنا چاہتا ہوں،
یعنی کس دن قیامت ہوگی اس کا پورا نہیں بتانا چاہتا. کیوں؟ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا اجر اور صلہ مل سکے اور اس کو کوشش کا صلہ دیا جا سکے. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، آپ کو قیامت کے ماننے سے کوئی ایسا نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَتَرْضَىٰ، وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے. آپ کو قیامت پر ایمان لانے سے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو ایمان نہ رکھتا ہو، اور آپ کو اپنی خواہش کی پیروی کی طرف متوجہ کر دے. اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسا ہو گیا، فَتَرْضَىٰ، بس آپ ہلاک ہو سکتے ہیں. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، وا اور ما کیا، تِلْكَ بِيَمِينِكَ آپ کے دائیں ہاتھ میں. یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں یمین، بائیں کو کہتے ہیں یسار. ٹھیک ہے؟ اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اللہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پوچھ رہے، لوگ کہتے ہیں حضور کے علم میں غیب ہی نہیں تھا، اگر ہوتا تو کیوں پوچھا؟ اور بھائی پوچھنا لا علمی کی علامت نہیں ہوتا ہر جگہ. استاد شاگرد سے پوچھتا کیا اس کو نہیں پتا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام دائیں ہاتھ میں کیا، تو اللہ کو نہیں پتا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. قال ہی عصای، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا عصا ہے. اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. واحش بہا علی غنمی، اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں. یہ میرا ڈنڈا ہے. اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی، اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں. یہ ڈنڈے کی بات موسیٰ علیہ السلام سے پوچھی گئی. چھوٹا سا سوال تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کتنا بڑا جواب دیا تاکہ اللہ سے ہم کلامی کا موقع زیادہ سے زیادہ مل جائے. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، آیت نمبر 19 سورۃ طٰہٰ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القے، پھینکیے، ہاں اس ڈنڈے کو، یا موسیٰ، موسیٰ اس ڈنڈے کو زمین پر پھینک دیجئے، لٹا دیجئے. فَأَلْقَاهَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر لٹا دیا، ڈال دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. قَالَ خُذْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑ لو. وَلَا تَخَفْ، اور ڈرو مت. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم بھی اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لیجئے، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے. لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، تاکہ ہم آپ کو اپنی بعض بڑی نشانیاں دکھائیں. اذهب إلى فرعون إنه طغى، آپ فرعون کی طرف جائیے، اس نے بہت سرکشی کی ہے، وہ بڑا حد سے گزر چکا ہے. یہ ان آیات بینات کا ترجمہ اور تفسیر. اللہ تعالیٰ قرآنی تعلیمات کے مطابق، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.